زمین پر کم تو نہ تھے جب سور کی منزل سے گزرا، اس ماہ کا چرچا اور ہوا، اس ماہ کا چرچا اور ہوا، جب سور کی منزل سے گزرا، جب سور کی منزل سے گزرا، اس ماہ کا چرچا اور ہوا، منزل کی لگن کچھ اور بڑھی، دل زمزم پیرا اور ہوا، جب شام سفر تاریک ہوئی، وہ چاند ہویدا اور ہوا، جزاک اللہ پروفیسر۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر پروفیسر ریاض مجید کا شعر ہے، رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں۔ یہ شعر سنیں خواتین و حضرات، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حفیظ طائب یہ شعر بڑے سرور اور بڑے مزے سے پڑھتے تھے۔ ان کا فرمانا تھا کہ مسجد نبوی میں یہ شعر مجھ پہ طاری رہا، اور یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے ڈاکٹر ریاض مجید کے لیے۔ ڈاکٹر ریاض مجید پروفیسر ہیں، محقق ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اور حفیظ طائب کے لیے اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ مجھے ان کی ایک غزل کا ایک شعر یاد آتا ہے، اور خواتین و حضرات، ہمارے جو نعت کہنے والے شاعر تھے انہوں نے غزل اور نعت کی سرحدوں کو ملا دیا تھا کہ غزل بھی محبوب کے لیے کہی جاتی ہے، اور نعت کا محبوب تو محبوب حقیقی ہے۔ خواتین و حضرات، ریاض مجید کا شعر ہے، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک بہادر شخص کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک اور بہادر انسان کے لیے اپنا مقالہ پیش کریں۔ صاحب صدر اور سامعین محترم، دراصل حفیظ طائب کے حوالے سے
میں اس مجلس کا آدمی ہی نہیں ہوں۔ جیسے کہ محبوب حقیقی کی بات کی گئی ہے، ایک قدر مشترک جس نے ہم کو یہاں جمع کیا ہوا ہے وہ حفیظ طائب صاحب کی محبت ہے اور ان کے حوالے سے نعت کی محبت ہے۔ تو ایک دو باتیں میں اس بارے میں کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محبت چن تمام افتد رکابت از میاں خیزت طواف شعلہ پروانہ با پروانہ می سازت، کہ محبت کی تکمیل ہی یہ ہے کہ اس میں رکابت ختم ہو جاتی ہے، پھر تمام پروانے مل کر ایک ہی شمع کے گرد رقص کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی محبت ہے جس نے بہت ساری تہذیبوں کو، بہت ساری قوموں کو، بہت سارے مسالک کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اور ہمارے عہد میں حفیظ طائب صاحب اس کی ایک زندہ مثال تھے۔ ان کی اپنی پوری زندگی جدید اور قدیم شاعروں کے ساتھ گزری، مختلف مسالک کے ساتھ گزری، نعت کے حوالے سے نعت پڑھنے والے اور علمی کام کرنے والوں کے ساتھ گزری۔ انہوں نے نعت سے اعتبار حاصل کیا اور نعت کو ایک ایسا وقار دیا جس سے وہ چیز جو ایک موضوع محض تھی ایک بہت بڑا فن بن گئی۔ کم و بیش نصف صدی انہوں نے نعت کے فن کی آبیاری میں گزاری ہے، اور آج نعت جس سطح پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں بلا شبہ انہوں نے ایک ادارے کا سا کام کیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 25-30 سالوں سے ہم لوگ جامعات میں کام کروا رہے ہیں۔ مجھے حفیظ طائب کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت موقع ملا ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن وہ تمام باتیں وہ ہیں جو محفلوں میں حجاب کرتی ہیں اور وہ آنکھوں کو کھولتی ہیں لیکن زبان کو بند کرتی ہیں۔ میری بہت ساری کتابوں میں اس طرح کے حوالے موجود ہیں کہ ماہ رجب میں قبل تہجد کا پل تھا وہ، جب میں کیا گیا تھا سرفراز حاضری، اور خوشتالی پہ کیوں نہ کروں فخر میں ریاض، طائب سا جب وہ مہر ہمراز حاضری۔ ان کے ساتھ بہت سارے نعت کے شبینے گزارے، 3 عمریں کم سے کم مجھے ان کے ساتھ یعنی وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ نعت کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، نعت کے مسائل پہ بہت باتیں کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ایک نعت کا ایک ایسا معیاری اسلوب ہم اردو کو دے سکیں جس کا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اتباع کر سکیں۔ ان کے حوالے سے میرا ایک پاس بہت بڑا مقالہ ہے، میں اس کے آخری 2 صفحے پڑھوں گا کہ حفیظ طائب نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ معتبر شخصیت ہیں جنہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں نعت کی صنف کو جدید لب و لہجے سے آشنا کیا۔ نعت کی صنف سے ان کی غیر متزلزل وابستگی ایک تاریخ ساز کارنامہ اور اس کارنامے کی مظہر ہے۔ یہ کارنامہ تخلیق، ترتیب و تدوین اور تنقید و تحقیق تینوں حوالوں سے شاندار کارکردگی کا مظہر ہے۔ انہوں نے نعت کی تخلیق ہی میں حصہ نہیں لیا، اردو اور پنجابی نعت یا ادب پر تنقیدی اور تحقیقی کام بھی کیا، معاصر نعت یا کتابوں پر پیشوائیاں، فلیپ اور مضامین و مقالات لکھے، نعتیہ اور نعت نگاروں کے احوال و آثار پر مقالات کی نگرانی کی۔ اس طرح دونوں زبانوں میں نعت کے انتخابات بھی ترتیب دیے۔ تنظیمی طور پر بھی وہ نعت سے متعلق کئی اداروں اور انجمنوں سے وابستہ رہے اور نعتیہ محافل، سیمینارز اور کانفرنسوں میں بھی اپنی شرکت اور افکار و خیالات سے نعت کے فروغ میں نمایاں طور پر حصہ لیتے رہے۔ غیر محسوس طور پر انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بھی نعت کی ترویج میں حصہ لیا۔ یوں آج کا نعتیہ منظرنامہ معیار اور مقدار دونوں حوالوں سے جس قدر ثروت مند ہے، اس کے پس منظر میں حفیظ طائب کی سیر جمیلہ بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی نعتیہ خدمات کے پھیلاؤ کو منضبط اور مبسوط مطالعہ و تجزیہ کے لیے ایک میگا پروجیکٹ تیار کیا جائے، جس کی روشنی میں ان کے فکر و فن کا مختلف حوالوں سے جائزہ لیا جائے۔ خصوصاً ان کا اسلوبیاتی تجزیہ، سٹائلسٹک انالیسس سے ان کے لفظیات، تراکیب، اسماء رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تشبیہات و استعارات، علامات اور کنایات کا جائزہ لیا جائے۔ نعت کے باب میں ان کی خدمات اور جداگانہ تشخص کو اعلیٰ تنقیدی و تحقیقی معیارات کی روشنی میں اس طرح متعین کیا جائے کہ اردو نعت کے ارتقائی سفر میں ان کی عطا اور پازیٹیو کنٹریبیوشن اور احساس کردار کی جزیات سامنے آ جائیں۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری و فنی طور پر آج جس مقام پر کھڑی ہے، اس میں حفیظ طائب اکیلے کا کام